صاحب پوچھنا یہ تھا کہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلی جلد سے اس کا مطالعہ شروع کیا جائے یا کچھ آسان جلدیں ایسی ہیں جن کو پہلے اپنی ذیل مطالعہ لایا جائے؟ فتاوی رضویہ شریف کا لگاتار مطالعہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ راستے نہیں چھوڑ دیں، سمجھ نہ آنے کی وجہ سے مایوس ہو جائیں کہ ہم تو نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے بالکل ابتدا کی جلدیں طہارت پر مشتمل ہیں، انتہائی ادق ابحاث پر مشتمل ہیں۔ شروع کا جو رسالہ ابتدا میں چھاپا جاتا ہے، ابھی جدید جو چھپائی ہو رہی ہے اس میں اجل الاعلام، وہ بھی مشکل ہے۔ تو میں کچھ ترتیب عرض کروں گا، اس ترتیب سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے دلچسپی بھی برقرار رہے گی، سمجھ بھی آتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل استقامت بھی ملے گی۔ یہ ترتیب اسہل فل اسہل بھی کہہ لیں اس کو، اور اگر یہ کہہ لیں کہ اہم فل اہم ہے تو بھی بے جا نہیں۔ سب سے پہلے 30ویں جلد جو کتاب العقائد پر مشتمل ہے، فضائل پر مشتمل ہے، خصائص پر مشتمل ہے، عقائد اہل سنت پر بڑے دلائل سے بھرپور جامع معنی رسائل اس میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے 30ویں جلد پڑھ، اس کے بعد 28ویں اور 29ویں جلد۔ یہ حقیقت میں ہے تو کتاب الشتہ متفرق مضامین ہے، لیکن عمومی طور پہ اس میں جو مسائل ہیں وہ عقائد، فضائل اور خصائص پر مشتمل ہے زیادہ تر۔ اس کے بعد کتاب الصلاۃ پہ آ جائیں، 5، 6، 7، 8، پھر اس کے ساتھ ہی 9 نمبر جلد کتاب الجنائز، بلکہ اس کے ساتھ 10ویں جلد بھی ملا جو کہ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل۔ اس کے بعد حضر و اباحت پہ آ جائیں، 21، 22، 23، 24، چھوٹے چھوٹے آسان سوالات ہیں، انشاءاللہ عز و جل دلچسپی برقرار رہے گی اور فائدہ زیادہ ہو، استقامت ملے گی۔ اس کے بعد کتاب السیر 14، 15، دارالعرب کے مسائل، دارالاسلام کے مسائل، ذمی عربی کفار کے مسائل۔ اس کے بعد 11، 12، 13 نکاح طلاق کے مسائل ہیں، آخر میں قسم کے مسائل بھی ہیں، یمین کے مسائل بھی ہیں، یہ جلدیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد کتاب الوقف جلد نمبر 16 وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 25، 26 میں مداینات شہریت کا علم اس پر مشتمل ہے، 26ویں جلد کتاب الفرائض پر اور طریقت کے مسائل پر ہے۔ اس کے بعد پھر کتاب البیوع کی طرف آ جائیں، 17، 18، 19، 20، اس میں کتاب البیوع بھی ہے، ربا بھی ہے، کتاب القرض بھی ہے، اجارہ بھی ہے، کیونکہ یہ بیوع کے ضمن میں آتی ہیں ساری چیزیں، کتاب القضاء بھی ہے، شہادت بھی ہے، اور 20ویں جلد کے اندر تو کتاب الاضحیہ بھی ہے، ذبائح اور اضحیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آ جائیں طہارت کی طرف، 1، 2، 3، 4 کتاب و طہارت، اور آخر میں 27ویں جلد ہے، وہ بھی کتاب الشتہ ہے حقیقت کے اندر، لیکن اس فلسفہ اور سائنس کے مضامین اس کے اندر موجود ہیں، وہ مشکل ہے زیادہ۔ اس ترتیب سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دلچسپی بھی برقرار رہے گی۔ پھر یہ ہوتا ہے دلچسپی بھی آگے بڑھاتی ہے انسان کو، چھوٹی کامیابی بڑی کامیابی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اس لیے جب شروع کرے تو انسان آسان کام کرے، آہستہ آہستہ مشکل کی طرف آئے۔ شروع میں بیٹھا چلو میں نے جو ہے نا تفسیر ہی لکھنی ہے، وہ بھی 50 جلدوں پر مشتمل، تو پھر 50 سال میں پتہ چلے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ پہلے کہے کہ چلو میں ذرا تھوڑا سا کتابچہ کوئی لکھ دوں فلاں چیز پہ فلاں چیز پہ، کوئی 10 صفحے کا، کوئی 20 صفحے، نامہ فیضان مدینہ میں کوئی مضمون ہی لکھ کے بھیج دوں۔ چھوٹے چھوٹے کام کرے گا تو پھر بڑے کاموں کی طرف جائے، اور یہ بہتر ہوتا ہے۔ چھوٹی کامیابیاں انسان کو اگلے کا حوصلہ دیتی ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں علماء ربانیین کی تعریف کی گئی۔ ربانی کے 2 مفہوم بیان کیے مفسرین نے، ایک یہ ہے کہ جیسے رب والا، اللہ والا، نیک، دوسری یہ تعریف کی ہے کہ یہ مربی سے نکلا ہے، مطلب تربیت کرنے والا۔ اس کی تعریف یہ کی کہ عالم ربانی وہ ہے کہ جو چھوٹے علم سے بڑے علم تک لوگوں کو سکھائے، ان کی تربیت اس انداز سے کرے، آسان سے مشکل کی طرف، چھوٹے سے بڑے کی طرف رہنمائی کرے، سکھائے، تعلیم دے۔ تو اس سے عالم ربانی کا مفہوم مدرس کا نکلتا ہے، پڑھانے والے کا نکلتا ہے، لیکن اس میں یہ مفہوم موجود ہے کہ وہ آسان سے مشکل کی طرف جائے۔ لہٰذا یہ نہ ہو کہ نور النظام ہدایہ کی آواز شروع کر دے اور پتہ چلے کہ خلاصۃ النحو کے اندر جامی کی آواز شروع کر دے، تو پھر الٹا ہو جائے گا معاملہ، بچے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان کو جتنا ان کا لیول ہے اس کے مطابق سکھانا ہے، یہ نہیں کہ سینے کے اندر جو علم ہے سارا ان کے اوپر انڈیل دینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی صاحب نے فتاوی رضویہ کی تلخیص بھی فرمائی ہے، جس کی 2 جلدیں آ گئی ہیں۔ 2 جلدوں میں 6 جلدوں کی تلخیص ہو چکی ہے، مزید کام جاری ہے، اس کی بھی تلخیص آتی جائے گی۔ میں استاد محترم سے عرض کروں گا کہ اگر استاد صاحب ہم فتاوی رضویہ سے پہلے تلخیص فتاوی رضویہ کو پڑھ لیں تو کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں نے فتاوی رضویہ کی تلخیص کی ہے، عام میں سے کیوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ 3 جلدیں
جو کہ یوں سمجھے 2500 صفحات پر مشتمل ہے. اگر 800 کی ایک جلد لگائیں, مکمل 3 جلدیں 450 صفحات میں ایک جلد کے اندر کر دی. اس انداز سے کی ہیں کہ فتاوی رضویہ کا کوئی مسئلہ اس سے ہٹا ہوا نہیں, کوئی نکلا ہوا نہیں, استعاباً کی. وہاں کیا کیا ہے کہ دلائل بہت زیادہ ہیں تو کم کر دیے, کوئی مشکل عبارت ہے تو بریکٹ میں تفصیل کر دی کہیں کہیں. اچھا تکرار ہے تو تکرار ختم کی, فتاوی میں ذکر کرنا مجبوری ہے تو یہاں تو تلخیص ہو رہی ہے, مختصر کیے. اور ضمنی طور پہ جو ہو رہے تھے وہ بھی بیان کر دیے کہ ضمنی طور پہ کہیں نہیں پڑھتے ہوں گے. ایک تو سوال کا جواب شروع میں دیا, آگے دلائل کے ضمن میں بھی کئی جوابات موجود ہیں, تو وہ اپنی طرف سے سوال بنا کے اس کو جواب کر دی. اگر وہ تلخیص آپ پہلے پڑھ لیں گے تو آپ کی فتاوی رضویہ میں دلچسپی بڑھ جائے گی.